بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کے مسائل جو لوگ بہت غلطی کرتے تھے اس کے اندر، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے مسائل ہیں، اور افطاری کے مسائل، یہ دو چیزیں ہیں، اور انہیں سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ پوری اینڈ تک ضرور سن لیجئے گا تاکہ کہیں آپ تو وہ غلطی نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ روزے دار کو رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون ہے اور باعث برکت ثواب ہے۔ نصف شب کے بعد جس وقت بھی کھائیں سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بالکل آخر شب میں کھانا افضل ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، یعنی سحری سے اگر آپ 20-25 منٹ پہلے کھا رہے ہیں، 15-20 منٹ پہلے کھا رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ افضل ہے، لیکن آپ نصف شب کے بعد کھا رہے ہیں تو سنت آپ کی ادا ہو جائے گی۔ دونوں میں فرق ہو گیا۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے لیکن مستحب عمل ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بغیر سحری کھائے روزہ رکھے تو یہ بھی جائز ہے۔ نیز اگر کسی شخص کی آنکھ طلوع صبح صادق کے بعد کھلی تو اس کے لیے بھی نیت کر کے روزہ رکھنا فرض ہے۔ صرف اس وجہ سے روزہ چھوڑنا کہ سحری کے وقت بیداری نہیں ہوئی سخت گناہ اور بے ہمتی کی بات ہے۔ اب جیسے کوئی انسان جلدی سو گیا نا، اس کی صبح آنکھ نہیں کھلی، الارم نہیں بجایا، کوئی بھی ہے، اور اس کی آنکھ کھلتی ہے صبح صادق کے بعد کھلتی ہے، تو اس ٹائم بھی وہ نیت کر لے، روزہ نہ چھوڑے، گناہ ہو جائے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے سحری نہیں کی تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اگر مؤذن نے صبح صادق سے پہلے اذان دے دی تو سحری کھانے کی ممانعت نہیں جب تک صبح صادق نہ ہو جائے۔ اگر کسی نے غلطی سے جلدی اذان دے دی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وقت کا ہونا ضروری ہے، وقت کا ہونا۔ اذان تو بعض دفعہ جلدی بھی دے دیتے ہیں، کہیں ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے، 2-3 منٹ کا فرق ہوتا ہے تو وہ اذان پہلے بھی دے دیتے ہیں۔ اصل ہے وقت کا ہونا، اگر وقت ہو گیا تو روزہ بھی کھول لیں، اور اگر وقت ہو گیا تو آپ سحری بند بھی کر دیں، کیونکہ بعض دفعہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ابھی تو مؤذن نے اذان نہیں دی، اور 3-4 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں اور مؤذن کی اذان نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو بھائی وہ خود بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے، تو وہ کہاں سے اذان دے گا؟ تو اس لیے وقت ہو جائے 1 منٹ اوپر بے شک کر لیا کریں احتیاط کے طور پہ۔ اگر بالفرض 6:11 پہ افطاری ہو رہی ہے تو آپ 6:12 تک انتظار کر لیں، 1 منٹ اوپر، تاکہ احتیاط ضروری ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ روزہ کھول لیں، اذان چاہے وہ 5 منٹ لیٹ کر رہا ہو، اس سے کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ سحری کا آخری وقت صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے، لہٰذا صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے۔ اذان ہونے کا انتظار نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اذان صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہوتی ہے، لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک صبح کی اذان نہ ہو جائے کھانا پینا درست ہے، ان کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے ابھی، کیونکہ یہ رمضان چل رہا ہے نا، تو رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ فجر کی اذان جو ہے نا ٹائم پہ دے دیتے ہیں، تاکہ لوگ سحری سے ان کو پتہ لگ جائے جی اذان کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب ہم سحری بند کر دینا۔ عام دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ فجر کا وقت اگر 5 بجے شروع ہوتا ہے تو اذان بعض دفعہ 5:10 پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، 5:15 پہ بھی اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت تو خیر ہوتی ہے، اس ٹائم تو کوئی روزے کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن رمضان میں کیونکہ سحری صبح صادق کے وقت میں جو ہے وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو اس ٹائم پہ احتیاط ضروری ہے۔ اذان کے اوپر مت جائیں، جیسا میں نے پہلے بھی بات کہی، وقت کو دیکھا کریں، وقت ہو جائے تو اسی ٹائم بند کر دیں۔ اذان اگر وہ 5-10 منٹ لیٹ بھی کرے گا تو آپ اس ٹائم کھاتے رہیں گے تو وہ آپ کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ اذان ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اذان تک کھانا پینا جائز ہے، یعنی جب اذان ہو بھی رہی ہوتی ہے جب بھی کھا رہے ہوتے ہیں لوگ، کہ یہ کہتے ہیں کہ جی اذان جب ختم ہوگی نا پھر ہم کھانا پینا ختم کریں گے، جب تک ہمارے لیے جائز ہے کھانا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ بلکہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ ہاتھ میں پیالہ ہو اور اذان ہو جائے تو پانی پی لیں، اس روایت سے استدلال بالکل غلط ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی ہیں، مثلا اس سے مراد حضرت بلال کی اذان ہے جو کہ اذان فجر نہیں ہوتی تھی بلکہ صبح صادق سے پہلے ہوتی تھی، اور اس کا مقصد سونے والوں کو جگانا ہوتا تھا۔ نیز اس روایت میں روزے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد عام دنوں میں کھانا پینا مراد ہو۔ بہرحال صبح صادق ہونے کے بعد کھانا پینا روزے کو فاسد کر دیتا ہے۔ عام طور پر چونکہ اذان صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، اس لیے ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوگا۔ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مناسب اور احتیاط یہ ہے کہ صبح صادق انتہائی سحر سے 5 منٹ قبل کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ بالفرض اگر 5 بجے سحری ختم ہوتی ہے نا تو 5:10 پہ آپ اس کو ختم کر دیں، احتیاط اسی میں ہی ہے۔ یہ فرض روزے ہیں، اس میں جتنی زیادہ احتیاط ہو اتنا بہتر ہوتا ہے۔ لوگ احادیث کو غلط مطلب اپنی مقصد کے لیے اس کو یوز کر لیتے، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ یہ جو گلی محلے پرانے وہاں پہ مسجدوں میں اعلان ہوتے رہتے ہیں اور وہ بتاتے رہتے ہیں کہ جی سحری کا وقت ہو چکا ہے، سحری کا وقت اتنا رہ گیا تو جلدی سے کھا پی لیں۔
یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گلی میں کچھ جگانے والے بھی آ جاتے ہیں، تو اس وقت میں حضرت بلال جو ہے وہ 2 اذانیں دیتے تھے۔ پہلی اذان لوگوں جگانے کے لیے، اور دوسری اذان انتہائی سحر، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا تھا، تو لوگوں نے اس چیز کو اس سے استدلال کر لیا کہ ہاتھ میں اگر کوئی چیز کھانے کی بھی ہو تو پہلے آپ کھا پی لیں، کوئی بات نہیں، اور جب تک اذان ہوتی رہے گی آپ کھا سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ سحری کے مسائل ہو گئے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب افطاری کے مسائل ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ سورج غروب ہو جانے کا یقین ہو جانے کے بعد افطار میں دیر کرنا مکروہ ہے، یعنی جب آپ کو یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور اس کے بعد بھی انتظار کریں تو مکروہ ہے۔ 3 منٹ کی احتیاط بہرحال کرنی چاہیے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، جو میں نے ابھی پہلے بات کی ہے۔ 1-2 منٹ آپ ویٹ کر لیں۔ ہم شہروں میں رہتے ہیں، ہمیں پوری صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتا کہ سورج غروب ہو گیا یا نہیں ہوا ہے، تو احتیاط اسی میں کہ 1-2 منٹ اوپر ہو جائے پھر آپ اس کو کر لیں۔ ہاں اگر اذان ہو جاتی ہے مسجدوں میں اور وہاں پہ تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط اسی میں ہی کہ آپ 1-2 منٹ انتظار کر لیں۔ کھجور سے افطار کرنا افضل ہے، اور کسی دوسری چیز سے افطار کریں تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، کھجور سے اگر افطار کرتے ہیں تو وہ افضل ہے، اگر کھجور نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے کر لیتے تھے۔ پہلے آپ تر کھجوروں سے کرتے تھے، وہ نہیں میسر ہوتی تو پھر خشک کھجوروں سے، وہ بھی نہیں تو پھر پانی سے کر لیتے تھے۔ مسجد میں معتکف کے علاوہ کسی اور کے لیے کھانا پینا مکروہ ہے۔ یہ جو مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے نا افطاری کا، تو جو وہاں پہ معتکف یعنی جو اعتکاف والے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے وہ وہاں پہ کریں، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے وہاں پہ جا کے کرنا مکروہ ہے، کیونکہ مسجد ملوث ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا مناسب ہے کہ گھر پر افطاری کی جائے، خصوصاً افطار پارٹی مسجد میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر جماعت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں افطاری کرنا بہتر ہے۔ اپنی افطاری لے جائیں، وہاں پہ بیٹھ کے کر لیں، مسجد کی افطاری کے اوپر ڈیپینڈنٹ مت رہے کہ وہاں پہ لوگ بریانیاں اور یہ وہ لے کے آئیں گے، اور یہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ کو یہ ڈر ہو کہ میری نماز نہ رہ جائے جماعت کے ساتھ، تو پھر آپ اپنے ساتھ لے جائیں، وہ بھی مسجد کا خیال کرتے ہیں کہ وہاں پہ صفائی وغیرہ رہے، کوئی گند وغیرہ نہ مچے، ادروائز گھر میں افطاری کر کے جائیں۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے لیکن اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کے التزام اور معمول درست نہیں ہے، لہٰذا اس وقت میں انفرادی طور پر ہر شخص کو اپنی حاجت کے موافق دعا کرنی چاہیے۔ افطار کے وقت یہ دعائیں مسنون ہیں۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اچھا، ایک دعا جو ہم بچپن میں جیسے پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس میں الفاظ زیادہ ہوتے تھے نا، لیکن جو صحیح الفاظ ہیں وہ یہی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے یہ۔ اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور آپ کے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ دعا افطار میں وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، جو اکثر ہم لوگ یہی پڑھتے تھے، کہ الفاظ حدیث پاک میں نہیں ہے، اگرچہ ان کا معنی درست ہے، اس لیے منقول و معصور دعا پڑھنا زیادہ باعث و برکت ہے۔ اگر ان کلمات کو ساتھ ملائے تو اس سے سنت نہ سمجھے۔ پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی پڑھتا ہے تو، لیکن یہ سنت نہیں ہے، نہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، لیکن معنی ٹھیک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ بعض لوگ اس بات پر شور کرتے ہیں کہ یہ دعا افطار سے پہلے کی نہیں ہے بلکہ بعد کی ہے۔ روایات حدیث میں اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور عبادات علماء محدثین دونوں طرح کی ہیں، اس لیے یہ دعا پہلے پڑھی جائے یا بعد میں دونوں طرح درست ہے۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ الحمدللہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی فافطرت، یہ بھی ایک دعا ہے۔ یہ ساری دعائیں ہیں، لیکن جو رائج ہے نا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، وہ ٹھیک ہے۔ افطاری کے بعد یہ دعا مسنون ہے، یعنی جب آپ افطار کر لیں اس ٹائم یہ دعا پڑھ لیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ لیکن بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے افطار کرنا چاہیے، یعنی افطار کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، ذہب الظمأ۔ تو دونوں ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی پڑھنا چاہیں، آپ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت یہ پڑھ لیں یا یہ پڑھ لیں، دونوں ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے یہاں افطار کریں تو افطار کرانے والے کو یہ دعا دیں، اگر کہیں آپ افطاری پہ جاتے ہیں تو وہاں اس کو یہ دعا دیں، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ، روزے دار تمہارے پاس افطار کریں، نیک لوگ تمہارے ہاں کھانا کھائیں اور فرشتے تم پر رحمتیں بھیجیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ عربی نہیں آتی تو اردو میں بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اس کو دعا دے سکتے ہیں۔ تو یہ مسائل تھے فدیے کے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا سحری کے اور افطار کے۔